پیارے بچوں السلام علیکم۔ 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے ہمارا اردو مضمون سے آج کا موضوع رہے گا شاد عظیم آبادی۔ پیارے بچوں، آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم حصہ شعر سے مختلف شعراء کی لکھی ہوئی غزلیں اور ان کی نظمیں اور ان کے قصیدے، غزلیں، مرثیے، مثنویاں وغیرہ جو ہے یہ حصہ شعر میں آتا ہے، اور ہم آج اسی حصے سے جو ہے کہ اپنے لیکچرز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جو ہماری اگلی غزل ہوگی وہ ہوگی شاد عظیم آبادی کی، اس لیے ہمارا آج کا موضوع جو ہے یہ رہے گا شاد عظیم آبادی۔ بچوں، پہلے ہم شاد عظیم آبادی کے بارے میں آج آپ کو کچھ ضروری جانکاری دیں گے کہ شاد کون تھے، ان کا اصلی نام کیا تھا، ان کا تخلص کیا تھا، اور والد کون تھے، پھر انہوں نے کس کس چیز میں حصہ لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے بچوں، شاد کا اصلی نام علی محمد ہے۔ علی محمد کے والد کا نام سید عباس مرزا ہے، اور سید عباس مرزا الہ آباد کے رہنے والے ہیں۔ شاد کا جو تخلص ہے یعنی شاعری نام، جو شاعر اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام جوڑتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تو شاد کا تخلص جو ہے، علی محمد کا تخلص جو ہے وہ ہے شاد، علی محمد شاد۔ چونکہ یہ ان کے والد 15 سال کی عمر میں الہ آباد سے پٹنہ چلے گئے ہیں، اور وہاں عظیم آباد میں علی محمد کی پیدائش ہوئی، جس کی وجہ سے علی محمد شاد عظیم آبادی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ پیارے بچوں، علی محمد شاد کے والد جب 15 سال کی عمر میں ہی اپنے آبائی وطن الہ آباد کو چھوڑ کر پٹنہ عظیم آباد چلے گئے تو وہاں کے ہو کر رہ گئے، اور وہاں ان سے علی محمد کی پیدائش 1846 عیسوی میں ہوئی۔ یعنی 1846 عیسوی میں شاد عظیم آبادی کی ولادت پٹنہ عظیم آباد میں ہوئی ہے۔ چونکہ شاد بہت ہی ہونہار، بہت ہی بڑے ہی ذہین اور بچپن سے ہی ایک قابل شخصیت کے مالک تھے، ان کی بنیادی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ گھر پر ہی، یعنی 4 سال کی عمر میں ان کو بنیادی تعلیم گھر میں عربی اور فارسی، یعنی اس وقت کے حساب سے جو عربی اور فارسی تعلیم ہوا کرتی تھی تو وہ انہیں گھر پر ہی ملی، اور اس کے بعد انہوں نے انگریزی بھی پڑھی، اور اپنی لیاقت یعنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے انہوں نے عربی اور فارسی زبان میں، حتیٰ کہ اردو زبان میں بھی فن شاعری سے مہارت حاصل کی، جس کی وجہ سے شاد عظیم آبادی کا جو ہے کہ درجہ بڑے شعراء میں شمار ہوتا ہے۔ شاد نے اسلامی علم و عرفان، اسلامی علوم بھی حاصل کیے تھے، جس کے لیے انہوں نے عیسائیوں، پارسیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ شاد نے مختلف مذاہب کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے 1891 میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا۔ بچوں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ چیزیں کہی ہیں
کہ تخلص کیا ہوتا ہے، لقب کیا ہوتا ہے اور خطاب کیا ہوتا ہے۔ یہاں خطاب کا جو ہے کہ ذکر ہوا جب کسی شخص کو اس کے کارناموں کی وجہ سے سرکار کی طرف سے اعزازاً کوئی نام ملے تو اس کو خطاب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ مانیے کہ شاد عظیم آبادی کو سرکار کی طرف سے 1851 میں خان بہادر کا خطاب بھی ملا ہے۔ نثر و نظم میں شاد نے کئی تصانیف، کئی کتابیں اپنی یادگار کے طور پہ چھوڑی ہیں جن کو دنیا میں اہل علم میں خاص کر برصغیر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شاد نے جن کتابوں میں اپنا نام کمایا ہے اس میں ایک غزلوں کا دیوان ہے ان کا، جو ان کی وفات کے بعد 1938 عیسوی میں ان کے ایک شاگرد جس کا نام عظیم آبادی کے جس شاگرد کا نام حمید تھا، حمید عظیم آبادی، تو اس نے نغمہ الہام نام سے ایک کتاب شائع کی، اور اس کتاب کو کیا نام رکھا گیا؟ خود نوشت شاد کی کہانی، شاد کی زبانی۔ اور یہ اس کے متعدد مجموعے جو ہے وہ منظر عام پر آئے، لوگوں تک پہنچے اور لوگوں نے ان کی پذیرائی کی۔ شاد جو ہیں اس کے علاوہ انہوں نے مثنویوں، قصیدوں، غزلوں اور دیگر اصناف سخن میں بھی جو ہے کہ طبع آزمائی کی ہے، اور ان کی زبان کی سادگی، ان کا ترنم، ان کی شیرینی یعنی مٹھاس زبان کا، اور ان کا کیف و سرور جو ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف توجہ اور مائل کیا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ شاد کی شاعری میں ہر طرح کی شاعری ہوا کرتی تھی، چاہے وہ مثنویاں ہوں، غزلیں ہوں، قصیدے ہوں یا مرثیے ہوں، انہوں نے ہر صنف سخن میں اپنی طبع آزمائی کی ہے۔ تو زندگی بیتتے بیتتے اسی طریقے سے آگے بڑھتے بڑھتے دنیا نے کسی کو بھی وفا نہیں کی ہے، تو 1929 میں شاد نے اس دنیا کو خیر باد کہہ دیا اور مولائے حقیقی سے جا ملے۔ تو پیارے بچوں، شاد عظیم آبادی کی یہ جو ان کا تعارف تھا اور ان کے کارنامے تھے، اس کے اعتبار سے آپ تک یہ جو ضروری باتیں میں نے پہنچائی، اس کے دوران اس علم میں اس لیکچر میں کچھ باتیں ہمارے سامنے، کچھ الفاظ ہمارے سامنے آئے جن کے معنی میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ وہ ہیں متعدد یعنی لا تعداد والے، جن کے ساتھ بہت سارے اہل علم یعنی علم کے اہلکار، علم کو جاننے والے، علم دان ہیں جی۔ اسی طرح علوم جو ہے یہ علم کی جمع ہے، علوم ہے علم کی جمع، بہت سارے علم۔ تحصیل کہتے ہیں حاصل کرنے کو، حصول تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنا، یا تحصیل علوم کو حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے یہ کچھ الفاظ تھے جن کا ان میں ذکر ہوا تھا۔ تو جو شاد ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے کہ شعری اصناف میں، صنف سخن میں تمام طرح کے جو ہے کہ اصناف کو چھویا ہوا ہے، اور اس کارناموں میں کہیں ملاوٹ نہیں ملتی، بلکہ سرور و کیف اور ترنم اور شیرینی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاد عظیم آبادی کے اس تعارف کے ساتھ آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں کل آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔